نے تو ان کے ایک دم گھبرا کے اٹھ کے دروازہ ایک دم کھلا, ایک دم خیال عورت سے ایک دم پتہ چلا کہ میں کس کی بیوی ہوں, انسان بھولنے والا. تو جب ان کو خیال آیا تو دروازہ کھولا. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ پہ میں اس جگہ کھڑا میں ہوتا تو میں اس بیوی سے کیا سلوک کرتا کہ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے, تم نے کیا کیا. لیکن قربان جائیں حضور کہ حضور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے اس کی طرف دیکھا مسکرا کے, اور مسکراتے مسکراتے جا کے بستر پہ لیٹ گئے. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا, تمہیں شرم نہیں آتی, میں اللہ کا رسول تمہیں کریں گا. یعنی یہ سکھایا مردوں کو کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. اگر جیسے ہماری بہن کہہ رہی, اگر ہر مرد عورت کو محبت دے دے, عورت کو محبت دے دے, محبت دے دے, پھر کم وقت دے دے تو بھی چل جائے گا, کم پیسے دے تو بھی چل جائے گا. بالکل صحیح. پہلی چیز محبت. یہ جو جیسے عورتوں میں ایک جو یہ بات ڈیولپ ہوئی ہے نا, یہ ڈیولپ ہونے کے اور کئی وجوہات کے ساتھ یہ بھی ایک وقت ہے کہ عورت پہلے ہی کہہ رہی ہے مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہا, مجھے محبت ہی نہیں دے رہا, یہ مجھے میٹھا میرے سے بولتا ہی نہیں ہے, تو میں دوسری شادی کی اجازت کیسے دوں. تو مرد اگر یہ کر لیں کہ ایک عورت کو اتنا پیار دے دیں کہ وہ اس کی پیار میں بات ماننے کو تیار ہو جائے, تو شاید یہ بھی مسئلہ پھر یہ مسئلہ بھی شاید حل ہو جائے. جس طرح عورتوں کا ایک مسئلہ ہے تو مردوں کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ مرد نے آج تک گھروں میں شاید تھوڑے مرد ہوں گے وہ جن لوگوں نے اور گھر میں ایک خامد, وہ خامد جو ہونا چاہیے وہ بن کے جو کوئی رہا ہے, تو یہ بھی مرد بھی تھوڑے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا بہن, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کلاسز پڑھاتی ہیں, بچیوں کو پڑھاتی ہیں, تو آپ سیکنڈ میرج کو بھی انکریج کرتی ہیں, جو کہ اسلام سے بالکل ایک حلال اور جائز رستہ ہے. فیڈ بیک کیا آتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا اس موضوع پہ جب بھی بات کی جائے تو ایک ریئیکشن آتا ہے. اس وقت تو کہہ لیجئے سوسائٹی میں خیر کی بات کرنا بھی مشکل ہو گیا کئی پلیٹ فارمز پہ. تو آپ بات کرتی ہیں, اس کا کیا رسپانس؟ کیونکہ سامنے آپ کی تو ڈائریکٹ آڈینس ہی سامنے فیمیلز ہیں, ہماری بہنیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. اور دوسرا مثبت بھی کوئی ایسے رزلٹس آتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بعد میں ہمیں فیڈ بیک ملے کہ کچھ لوگوں کے گھر آباد ہو گئے؟ الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے باتیں تو ملی جلی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ قرآن کے ساتھ ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور آیات کے اوپر اور احادیث کے اوپر سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو اسپیشلی جو میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم نے, کیونکہ ابن باز کا ایک وہ فتویٰ میں پڑھ رہی تھی کہ اگر کوئی خاتون اس سے کراہیت بھی محسوس کرتی ہے نا اس حکم سے, تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتی ہے. کیونکہ پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے ہم نے نا, یہ تو نہیں ہے. تو مطلب میرا یہاں پہ مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اور شادیاں کریں یا ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں. ہمارا تو یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ریئل اسلام کیا ہے, اور اس حکم سے ہم نے نفرت نہیں کرنی, اسپیشلی خواتین نے نا. اور اس میں فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ہی رکھا ہے. اب دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اب ایک لڑکی ہے 16, 17, 18 سال کی, اس کی شادی ہوئی, 4-5 سال بعد اس کی شادی ختم ہو گئی, کسی بھی طرح بیوہ ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی. اب وہ کیا کرے؟ اب آگے وہ کیسے زندگی گزارے؟ اب اگر کوئی اور آدمی اس سے شادی نہیں کرتا, اس کا کوئی ولی نہیں ہے, اب وہ کمانے کے لیے باہر جا رہی ہے اتنی ینگ لڑکی, تو بتائیں کہ باہر وہ نکلے گی تو وہ دوسروں کے شوہروں کو خراب ہی کرے گی نا. بالکل صحیح. دوستیاں کرنے کے لیے تو سارے اس کے ساتھ ہوں گے, ٹائم سپینڈ بھی کریں گے, تھوڑا پیسہ بھی خرچ کر دیں گے. دوسرا مردوں میں یہ بھی آ گیا, افسوس کی بات ہے کہ مرد بھی اب اور بیویوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. وہ انہوں نے سائڈ پہ حرام ریلیشن رکھے ہوتے ہیں, وہاں وہ اتنا سپینڈ بھی کر دیں گے پیسے, وہ بھی کوئی فری میں تو نہیں ہوتے حرام ریلیشن بھی, لیکن وہ ایز وائف اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے. اور یہ سب سے زیادہ قرآن سے اور اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسلام یہاں پہ نافذ نہیں ہے, ادروائز تو اس عمل پہ کوڑے لگتے ہیں. اور اللہ کے ہر حکم میں اتنی خیر و برکت ہے. جیسے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ شخص نے زیادہ شادیاں کی تو اس کا رزق بڑھ گیا. ہمیں تو نہیں پتہ, اللہ کو پتہ ہے. اللہ کے ایک حکم پہ جب عمل ہوتا ہے اس جگہ پہ خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پوری کائنات, یعنی آپ دیکھیں کہ پورا یونیورس میں کچھ ایسا ہوا کہ رزق زیادہ آنا شروع ہو گیا.
اچھا جی، میں شاہ جی ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہماری بہن سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بھی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دنیا میں فیملی پلاننگ کس قدر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس پہ ترغیبیں دی جاتی ہیں کہ یہ گولیاں ہیں، یہ فلانا ہے، یہ کرو وہ کرو، تاکہ کسی طرح بچے کم پیدا ہوں، 2 بچے خوشحال گھرانہ کی ایک آواز لگی تھی، اس سے بھی لوگ وہ یہ سارا پیچھے اگر اس پہ غور کریں اگر آپ، تو یہ سارے کا سارا کمزور یقین والا معاملہ ہے. کمزور یقین کے بھی جو پیدا ہو گیا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کو اللہ کو نہیں پتہ کہ اس کو کھلانا کہاں سے کیسے کھلانا ہے. یہ وجہ بھی ہے سوچنے کے کہ جی بچے پیدا ہو جائیں گے تو کیا بنے گا. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے بہن، یہ بتائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ لا تقتلوا اولادکم نا، کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اور خاص طور پہ کس لیے؟ مفلسی کے ڈر سے. جب میں تمہیں رزق دے رہا ہوں تو ان کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یعنی جو ہمارا ایک تجربہ ہے کہ 2 جنریشن سے جب 2 بچے پیدا کیے تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے بھی ان کی تربیت کیا اچھی ہو گئی. وہ 2 بچے آج اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک رہے ہیں. جہاں پیچھے 12 بچے لوگوں کے ہوتے تھے، کیا وہ بھوکے مر جاتے تھے؟ ان کی تربیت بھی اچھی ہوتی تھی، ان کے اندر احساس بھی ہوتا تھا. وہ اب یہ 2 جنریشن سے جہاں پہ یہ ایجوکیشن عام ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لارڈ مکالے کا یہ تعلیمی نظام آیا ہے، تو آپ دیکھیں اس وقت سے کرپشن کتنی بڑی ہے. جب پہلے لوگ میٹرک پاس تھے تو اس وقت کرپشن آپ دیکھیں، اور ابھی آپ دیکھیں. اسی طریقے سے جب زیادہ شادیاں کرنے میں برکت اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ نے کہا میں رزق خود دوں گا، زیادہ اولاد میں بھی کہا میں رزق تمہیں خود دوں گا، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہاں سے اللہ نے رزق اور خیر و برکت کے دروازے کھولنے ہیں. تو جب تک ہم اسلام میں انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ نہیں عمل کریں گے، خیر اور بھلائی کے دروازے نہیں کھلیں گے، جب تک ہم کافروں کے پیچھے چلتے رہیں گے نا، تو اس وقت تک ہم اسی طرح سے یہ، حالانکہ ابھی یہاں پہ جو ہو رہا ہے نا یہ اسلام نہیں ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ بھوک اور افلاس سے تو شاید ہی کوئی خودکشی کرتا ہو نا. اور جہاں تک نکاح کی بات ہے، رسول اللہ نے تو یہاں پہ ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ زیادہ شادیاں کرو، زیادہ بچے پیدا کرو، زیادہ نکاح کرو. اور ویسٹ میں جو اسلام پھیلا ہے وہ ان نکاحوں کی بدولت پھیلا ہے. صحابہ کا جہاں جہاں گئے انہوں نے وہاں پہ نکاح کیے. اور جب ہماری افرادی قوت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں پاور ہوگی، ہماری طاقت ہوگی اسلام کی، مسلمانوں کی. جب مسلمان زیادہ ہوں گے، صحیح والے مسلمان جو کہ قرآن اور حدیث والے مسلمان ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قانون بھی ہمارا ہوگا. یہ بالکل صحیح آپ کی بات، یہ 100% صحیح ہے کہ یہ جو نعرہ ہے نا کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ بالکل ایک بوگس نعرہ ہے. کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں، ہدایت یافتہ بچے خوشحال گھرانہ. بڑے خوبصورت بات. کیونکہ ہدایت یافتہ بچے بنانے کے لیے سکل لگتی ہے، محنت لگتی ہے، طاقت لگتی ہے. اب وہ لگانے کو تیار نہیں ہیں، مائیں بھی تیار نہیں ہیں، باپ بھی تیار نہیں ہیں. لہذا وہ بچے بھی جو بگڑے ہوئے بچے ہیں، وہ بگڑا بچہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں ویسے اللہ نے مجھے دکھائے ہیں لوگ ایسے. مدینہ منورہ میں ایک کپل کو جانتا ہوں، ان کے 22 بچے ہیں. ایک ہی بیوی اور ایک ہی شوہر کے 22 بچے ہیں. اچھا، وہ 22 بچوں میں سے ان کی 13 جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں اور 9 ان کے بیٹے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں آپ کے انٹرپٹ یہ کرنے لگی ہوں کہ یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا، یہ اتنا کوئی یہ ایکسپیرینس کی بات ہے، یہ اتنا کوئی ٹینشن اور گھٹیا کام ہے کہ جب میرڈ ہوتے ہیں آپ، اس کے بعد عورت خاص طور پہ اس کا سارا ٹائم ہر وقت اسی ٹینشن میں گزرتا ہے، فیملی پلاننگ کے طریقوں پہ، اور اس کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میرے اور بچہ نہ ہو جائے. اور اسی ٹینشن میں وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن بھی خراب ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ 22 بچوں کی جو بات کر رہا تھا شاہ جی، وہ 22 کے 13 لڑکیاں 9 لڑکے ہیں وہ، اور 22 کے 22 حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، اور 22 کے 22 عالم دین ہیں. اس میں اکثر مفتی ہیں. ماشاءاللہ. میں اس کے والد صاحب کا انتقال ان کو کہتا ہوتا تھا کہ حضرت
آپ تو جنت دنیا میں لے کے پھر رہے ہیں, بیٹیاں بھی حافظہ عالمہ, بچے بھی سارے, یعنی ایسی تربیت انہوں نے کی کہ وہ سارے ہی عالم اور حافظ ہیں, کوئی بھی نہیں ایسا. اب آپ دیکھیں یہ جو 2 بچے ہیں ان کو اتنا پیرنٹس نے پیمپر کیا, اتنا زیادہ ان کو سپوائل کیا ہے, وہ انتہائی سیلفش, جی جی جی, کوئی ان کے اندر شیئرنگ نہیں, کیئرنگ نہیں, کسی دوسرے کا خیال نہیں. تو 2 بچوں سے یہ فائدہ, ایون کہ وہ بڑھاپے میں پیرنٹس کو بھی اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جی بٹ صاحب, آپ کا شکریہ, میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسپیشلی اس پروگرام میں تشریف لائیں. سننے والوں کا شکریہ جی. انشاءاللہ نئے موضوع پہ نئے دن انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.